مہر پوش کی قسط نمبر 7 میں نعیم کی چچی شکیلہ اپنے بیٹے وکاس کے لیے مہرو کا رشتہ لینے کے لیے مہرو کے گھر جاتی ہے۔ ماسٹر صاحب اور مہرو کی امی حیران ہوتے ہیں کہ شکیلہ کے اس طرح رشتہ لینے آنے پر۔ شکیلہ کے جانے کے بعد مہرو کے والدین آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس جہنم میں اپنی بیٹی کو نہیں دھکیل سکتے۔ پہلے ہی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اب مزید دوبارہ غلطی نہیں کر سکتے۔ مہرو کا والد ماسٹر صاحب اپنی بیوی سے کہتا ہے اب دوبارہ شکیلہ آئے تو اسے رشتے سے منع کر دینا۔ شکیلہ واپس اپنے گھر جاتی ہے تو اس کا بیٹا وکاس اپنی والدہ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ میرا رشتہ لینے کے لیے اس لڑکی کے گھر کیوں گئیں۔ وکاس اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر اس لڑکی کے گھر کیوں گئی، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ وکاس کی امی کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری شادی وہیں کرانی ہے۔ وکاس اپنی امی سے کہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ میری شادی کرانا چاہتی ہیں وہ پورا بھی ہوگا کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی نوکری چھوڑ چکی ہو، کیونکہ نعیم نے کہا تھا وہ اپنی بیوی سے نوکری نہیں کرائے گا۔ یہ بات سن کر وکاس کی امی تھوڑا پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نوکری کروا لیں گے اگر نہیں بھی کرتی تو۔ وکاس کہتا ہے امی نوکریاں درختوں پر نہیں لگی ہوئیں، نوکریاں ملنا اتنا آسان نہیں، اور وکاس یہ کہتا ہے کہ آپ میری شادی کا خیال چھوڑ دیں۔ یہ بات سن کر وکاس کی امی بہت غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ جو سوچ لیتی ہیں وہ کر کے رہتی ہیں۔ مہرو کا والد مہرو کے طلاق والے معاملے کی وجہ سے بہت غمزدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ مہرو کی والدہ کہتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لیں، مگر مہرو کا والد بات نہیں مان رہا۔ مہرو اٹھتی ہے اور اپنے والد کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ مہرو کا والد کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر میں جی اٹھتا ہوں۔ مہرو اپنے ابو سے کہتی ہے کہ وہ دوبارہ نوکری کرنا چاہتی ہے۔ اس پر ماسٹر صاحب کہتا ہے کہ بیٹا مجھے اور تمہاری امی کو کوئی مسئلہ نہیں تمہاری نوکری سے، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شاہ جہان کی۔ شاہ جہان مہرو کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ شاہ جہان کی والدہ بھی شاہ جہان سے کہتی ہے کہ کب تک اس لڑکی کی وجہ سے پریشان رہے گا اور اس لڑکی کے طلاق سے باہر نکلو۔ شاہ جہان کی والدہ شاہ جہان کے سامنے کسی ڈاکٹر صاحب کی لڑکی کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر کا داماد طلاق دینے کے بعد دوبارہ رجوع کر کے اپنی بیوی کو دوبارہ گھر لے گیا ہے۔ شاہ جہان کی امی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سب کو بتا رہا ہے کہ ان کا داماد فتویٰ لے کر آیا تھا رجوع کرنے کا۔ اپنی امی کی بات سن کر شاہ جہان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اپنے دوست بوبی کے ساتھ کسی مولانا صاحب سے ملتا ہے۔ شاہ جہان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ہمیں نعیم سے ملنا چاہیے اور غلط فہمی دور کرنی چاہیے تاکہ وہ مہرو سے دوبارہ رجوع کرے۔ اس پر اس کے دوست اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، مگر شاہ جہان بضد رہتا ہے۔ اس پر دوست اسے کہتے ہیں کہ بہرحال تم غلط کر رہے ہو مگر پھر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ جہان نعیم کے گھر پہنچ جاتا ہے مہرو کی بے گناہی ثابت کرنے اور نعیم سے دوبارہ رجوع کرنے کا کہتا ہے۔ نعیم شاہ جہان کی ایک نہیں سنتا اور دوبارہ اسے بے عزت کر کے نکال دیتا ہے۔ نعیم کسی صورت بھی مہرو کو پاک دامن عورت ماننے پر تیار نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعیم کی والدہ گزشتہ قسط میں نعیم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ نعیم کی چچی نعیم کے گھر آتی ہے اور نعیم سے کہتی ہے کہ اپنی والدہ کو منا کر لے آؤ، خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نعیم کہتا ہے کہ امی خود مجھے چھوڑ کر گئی ہیں۔ نعیم کا گھر برباد کرنے میں شکیلہ چچی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ مہرو سے شکیلہ اپنے بیٹے وکاس کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ نعیم کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، اسی لیے وہ نعیم کے سامنے اس کی ہمدرد بنی ہوئی ہے۔ اپنی چچی کی بات مان کر نعیم اپنی والدہ کو لینے جاتا ہے، مگر والدہ آنے سے انکار کر دیتی ہے اور نعیم کے سامنے شرط رکھتی ہے کہ تم اس عورت یعنی شکیلہ سے دوبارہ نہیں ملو گے۔ نعیم اپنی امی سے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں پہلے بھی اپنی چچی سے دور رہا ہوں، مگر اب آپ کی انا اور ضد کے آگے نہیں جھکوں گا۔ جب آپ مجھے اکیلا چھوڑ آئیں چچی نے میرا ساتھ دیا۔ یہ کہہ کر نعیم وہاں سے چلا جاتا ہے۔
یہ ڈرامے کا آخری سین ہے۔ نعیم مہرو کے گھر آتا ہے اور محلے دار ساتھ ہوتے ہیں۔ نعیم محلے والوں کے سامنے مہرو پر خوب کیچڑ اچھالتا ہے۔ مہرو کا والد، والدہ اور بہن بھی آ جاتے ہیں۔ مہرو کے والد کی بھی بے عزتی کرتا ہے اور مہرو کو محلے والوں کے سامنے دوبارہ 3 بار طلاق دے کر چلا جاتا ہے۔ نعیم کے جاتے ہی ماسٹر صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مہر پوش ڈرامے کی قسط نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری شارٹ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید بہتری کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔